رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چندہ لیا۔ وہ موقع 9 ہجری کا موقع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال۔ ایک قافلہ روم کی طرف سے، شام کی طرف سے آتا ہے مدینہ منورہ میں، اور صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے کہ رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے جس میں عرب کے 5 قبائل بھی موجود ہیں جو موتا کے مقام پر بھی آئے تھے۔ تو لشکر جرار آ رہا ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچتی ہے، گرمی کا موسم ہے اور مدینہ منورہ میں پھلوں کے پکنے کا، کھجور کے تیار ہونے کا موسم بھی قریب ہے۔ اب ہر آدمی باغ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ تنگی ہے، فصل آئے گی، کچھ سہولیات میسر ہوں گی، کچھ کھائیں گے کچھ بیچیں گے۔ تو اس ماحول اور اس موسم میں اس وقت میں اطلاع ملی کہ رومیوں کا لشکر لڑائی کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ تنگی کی حالت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تیاری کرنے کا اور جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی نے حسب استطاعت کوشش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال و اسباب موجود نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ اس لیے اس موقع پر جب لشکر تیار ہوا تو اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دل کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چندہ جمع کرایا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار اور ساتھ میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے عطا کیے، اور اونٹوں اور گھوڑوں کی رسیاں بھی دیں۔ یعنی حضرت صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ چندہ دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انعام بھی عطا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج کے بعد جو کام کریں اللہ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ ان سے ایسا کام لیں گے ہی نہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم چندہ ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو مال و اسباب غلہ سامان موجود تھا سب کو جمع کیا، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے۔ اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے بھی لگے کہ آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حالت کمزور ہے، آج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج کچھ خوش ہیں کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور سمجھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا رخ بدلا اور کہا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آج پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سے پوچھا کہ اے ابوبکر تو بتا تو کیا لے آیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ چندے میں دے دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کی غرض یہ تھی کہ اس موقع پر ایک صحابی جسے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو ان کے گھر میں کچھ موجود نہ تھا۔ وہ چلے گئے اور پوری رات مزدوری کرتے رہے، رہٹ چلاتے رہے، کنویں سے پانی نکالتے رہے،
باغات کو پانی پلاتے رہے، اس کے بدلے میں ان کو 4 سیر کھجور ملی۔ 4 سیر کھجور میں انہوں نے 2 سیر کھجور اپنے گھر رکھی اور 2 سیر کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ٹوکری میں لے کر آ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں چندے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے 2 کلو کھجور، وہ 2 سیر کھجور کی ٹوکری لے کر آ رہا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا۔ اب ان کو بھی شرمندگی دل میں محسوس ہو رہی ہے کہ آج میرے پاس اتنا نہ تھا کہ میں لے کر آتا، اور میرے یہ 2 سیر اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں خزانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو جب لے کر آئے، قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر، انہوں نے دیکھا کہ میرا صحابی پوری رات مزدوری کر کے 2 سیر کھجور لے کر میرے دربار میں آ رہا ہے، اور ادھر صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عقیل انصاری کے دلداری کے لیے فرمایا کہ یہ کھجوریں تمام جو سامان کا ڈھیر لگا ہو اس کا اوپر رکھ دو تاکہ واضح نظر آئیں، برکت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غریب صحابی کی دلداری اس انداز سے کی کہ وہ مسکرانے لگا اور فخر کرنے لگا کہ میرا مال تو سب مالوں کے اوپر ہے اور سب مالوں کی سجاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی سیرت کہاں ملے گی، جو غریب کو اتنے نواز رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے اوپر 2 سیر کھجور رکھوا کر اس کھجور والے کی عظمت بڑھا دی۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔